يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اللہ پر ایمان کا حصہ ہے۔ یہ محبت اس کا ایک ہی رشتہ ہے، الایمان باللہ، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ محبوب اعلیٰ ہے، اور اس کے لیے محبت کرنا اور اسی کے لیے نفرت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے اور اسلام کی تعریف کے اندر شامل ہے۔ بندہ مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک وہ اللہ کے لیے محبت نہ کرے اور اللہ کے لیے نفرت نہ کرے۔ اسلام کی بنیاد میں ہی یہ چیز ہے، الاستسلام للہ بالتوحید، اللہ کی توحید کو قبول کرنا اور اس کے سامنے سب کچھ چھوڑ دینا، سرنڈر ہو جانا، والانقیاد لہ بالطاعہ، اللہ کی غلامی کو اپنا دین سمجھ لینا، اور والبراءۃ من الشرک واہلہ، شرک اور اہل شرک سے برات، یہ اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس قدر ہونی چاہیے، اس کا اندازہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے لگا سکتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کی اولاد، بلکہ تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ لیکن اس محبت کا اللہ تعالی نے ایک امتحان رکھا ہے جس سے منافق اور مومن میں فرق معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اگر تم لوگ مجھ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، تو پھر میری اتباع کرو، کیونکہ اللہ کی محبت کا حصہ ہے حب نبی۔ یہ اسلام کی تعریف ہے۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کے لیے لوگ محبت کرتے ہو، اللہ سے نفرت کرتے ہو، تو پھر اس کی دلیل لاؤ۔ دلیل یہ ہے فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اگر میری اتباع کرو گے تو پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔
اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، کیونکہ گناہ اور خطا سے کوئی انسان پاک نہیں۔ باقی جو فطری محبت ہوتی ہے کہ کسی شخصیت کے بارے میں اس کے اوصاف، اس کی خوبیاں پڑھ کر ہر انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ محبت کرتا ہے۔ غیر مسلم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ اچھے اوصاف کے مالک انسان سے محبت کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ یہ ایک فطری محبت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے انسان کے اندر۔ اچھائیوں سے کو سراہتا ہے، برائیوں سے نفرت کرتا ہے۔ یہ ایک فطری محبت ہے جو کہ ابھی دنیا کو پتہ بھی نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نہ فارس کو پتہ چلا، نہ روم کو، نہ ہندوستان کو، حتیٰ کہ جزیرۃ العرب کے لوگوں کو مکمل معلوم نہیں ہوا تھا۔ قریش مکہ کے اندر ہی بات گھوم رہی تھی۔ اس وقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا طبقہ تھا، سب سے پہلے آپ کا خاندان تھا، بنو ہاشم۔ قریش مکہ جب آپ سے دشمنی لگا رہے تھے، بنو ہاشم کے لوگ اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خونی رشتے کی بنا پر 3 سال بائیکاٹ برداشت کیا ہے شیب ابی طالب میں، ابو طالب کی قیادت میں۔ ابو طالب جو کہ اپنی قوم کے دین پر ہے، اور اس کی قوم، اس کی برادری بھی اپنے باپ دادا کے دین پر ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ ہے؟ خون کا رشتہ ہے، ایک فطری محبت کا رشتہ ہے۔ اور اسی رشتے کی وجہ سے ابو جہل اور کسی بھی سردار کو جرأت نہیں ہو رہی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگلی کا بھی اشارہ کر سکے، کیونکہ انہیں پتہ ہے اگر ہم نے ہاتھ اٹھایا یا کسی ایک قبیلے کے شخص نے ہاتھ اٹھا لیا تو سارے قبائل مل کر ہمیں ماریں گے، اگرچہ سارے مشرک ہیں۔ کیا وجہ تھی؟ ایک فطری محبت تھی۔ ایک فطری محبت ہے جو ایک ایسا اتحاد قائم کر سکتی ہے کہ کفار سے لڑ پڑیں گے۔ اس کا محرک کیا ہے کہ جس خاندان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، وہ خاندان بھی مکہ میں رہتا ہے، اور اس کی بھی ایک عزت ہے اور اصول ہیں کہ چاہے میرے خاندان کا، چاہے میرے دین پر نہیں ہے، لیکن دوسرے قبائل کو کوئی قبیلہ جو ہے اجازت نہیں دیتا کہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور دنیا کو دکھا کر ہمارے خاندان کے ایک شخص کو نقصان پہنچائے۔ پوری بنو ہاشم نے 3 سال کا بائیکاٹ برداشت کیا، لیکن یہ محبت جو ہے اگرچہ فطری ہے، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ وہی بنو ہاشم جو قریش سے لڑ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں، انہی کے ڈر سے ابو طالب رات کو نبی علیہ السلام کا بستر تبدیل کرتے تھے، کہیں یہ خود ہی نہ قتل کرتے، کیونکہ غیرت ایک قبائلی غیرت ہے کہ دوسرا غیر قبیلے کا شخص ہمارے قبیلے کے شخص پر ہاتھ مت اٹھائے، ورنہ غیرت جاگ جائے گی، اور خود چاہے وہ اپنے قبیلے کے شخص کو جس طرح مرضی کرے۔ ابو طالب کو ان سے خطرہ بھی تھا، سب کے سامنے بستر لگاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دکھاتے کہ یہاں سلاؤں گا رات کو، اور وہاں سلاتے اپنے بیٹے کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی خفیہ جگہ پر سلاتے۔ وہی بنو ہاشم
جو دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ہمارا خون ہے، ہم اس کی خاطر بائیکاٹ برداشت کر سکتے ہیں، انہی سے ابو طالب کو ڈر ہے کہ میرے بھتیجے کو اسے جان ہی نہ چھڑا لیں۔ بنو ہاشم نے اس بائیکاٹ میں اس حد تک سہا ہے کہ بھوک کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ ایک آدمی پیشاب کرنے گیا تو پیشاب کے چھینٹے منہ پر پڑ گئے، سمجھ گیا یہاں کوئی چیز ہے یہاں، فوراً اس نے پیشاب کرنا چھوڑا، فوراً بھوک کی اتنی شدت تھی، اس جگہ کو کھدائی کی، دیکھا وہاں مرے ہوئے جانور کا کوئی چمڑا نکلا، فوراً اس کو لے کر آیا کھانے کے لیے، اتنی بھوک کی شدت ہو چکی تھی۔ لیکن یہی بنو ہاشم تھے، یہی لوگ جن سے ابو طالب کو اپنے بیٹے جیسے بھتیجے کی جان کا خطرہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کیوں تھے؟ جس بات کی بنا پر سارا قریش مکہ دشمن بنا ہے، اس بات کی بنا پر یہ بھی ناراض تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی، اتبعونی، میری اتباع کرو، میری بات مانو، میں محمد رسول اللہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن غزوہ بدر میں میدان جنگ جب لگتا ہے تو سامنے بھی قوم کے ہی شخص ہیں، قوم کے ہی لوگ ہیں، اپنی ہی قوم کے لوگ ہیں، جو کسی صورت بھی اپنے برادری کے شخص کو کسی دشمن کے حوالے نہیں کر سکتے۔ جب اتباع کی بات آئی تو دو صفیں ہو گئی، پھر غیر قبیلوں کے لوگ ایمان جو لائے تھے وہ آپ کے صحابہ بن گئے اور تیروں کو سینے پر برداشت کر رہے تھے، تیروں کی جب، اور تیر کس نے برسائے؟ اپنی قوم کے لوگوں نے برسائے۔ جب ان کو پتا چلا کہ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں لشکر کے اندر، غزوہ احد میں تیروں کی برسات کر دی، اور جان بچانے والے کون تھے؟ کوئی بنی ثقیف کا قبیلے کا، کوئی کسی قبیلے کا۔ یہ کون سی محبت تھی؟ اور وہ محبت کہاں چلی گئی؟ اب تیر برسا رہے ہیں، پہلے جشن منا رہے تھے پیدائش کا، باندیاں آزاد کر رہے تھے کہ اس باندی نے خبر دی ہے، ہمارے بھتیجے کی پیدائش کی خبر دی، باندی آزاد کر دی۔ آج وہی چچا ابو لہب جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے ان تک پہنچتا ہے تو منہ پر مٹی پھینک رہا ہے لوگوں کے سامنے، اور لوگوں کو خبردار کر رہا ہے میرے بھتیجے کی بات نہیں ماننا، مت ماننا۔ وہ محبت کہاں چلی گئی؟ بھتیجا ہے، بھائی کا بیٹا ہے، یتیم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، یہ ایسا پیمانہ ہے کہ یہاں سب کو تولا جاتا ہے، چاہے کہیں نشہد انک رسول اللہ، اور چاہے نہ کہیں، چاہے خاندان کے لوگ ہوں، چاہے ایمان کے دعوے دار ہوں، خاندان کے لوگ ہوں مشرکین میں سے، چاہے ایمان کے دعوے دار ہوں، مدینہ میں آ گئے بڑھ چڑھ کر نعرے مارتے ہوئے نشہد انک رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا، اللہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے ان المنافقین لکاذبون، جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، یہ نعرے مار رہے ہیں جو رسول اللہ کے نعرے، یہ کذاب ہیں۔ کس نے کہا؟ وہ جو دلوں کے بھید جانتا ہے،
اس نے قرآن اتار دیا. ہم تو دلوں کے بھید نہیں جانتے، نہ دنیا کا کوئی عالم جانتا ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث دے کر ایک نور سے نوازا ہے جس کی روشنی میں ہم چلتے ہیں. جس شخص نے بھی اس نور کو چھوڑ کر کوئی اور روشنی حاصل کی، وہ روشنی اس کو اندھیرے میں لے جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ وہ موڑ ہے جہاں لوگوں کے دو صفیں بن جاتی ہیں. جب اتباع کی بات آتی ہے تو لوگوں کے دو صفیں ہو جاتی ہیں. آج اس امت مسلمہ کا یہ المیہ ہو چکا ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کی محبت کا نعرہ مار کر یہ لوگ اپنی سیاست چلاتے ہیں، اپنے مفادات کی جنگ لڑتے ہیں، اسی رسول سے جنگ لڑتے ہیں، اسی رسول کی دعوت کو ہدف بنا کر کفر سے بھی مل جاتے ہیں، ایک ہو کر حملہ کرتے ہیں. آج انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعوت جس کو قریش مکہ نے ٹھکرایا تھا اور جنگ بدر میں، جنگ احد میں سامنے کھڑے ہو گئے تھے، اسی دعوت کو آج طرح طرح کے نام رکھے ہیں اس دعوت کو مٹانے کے لیے. کسی نے اس دعوت کا نام رکھا ہے وہابیت، کسی نے اس دعوت کا نام رکھا ہے ٹیررزم، دہشت گردی، تکفیری، خارجیت، مختلف نام رکھے. اور اس حد تک دشمنی ہے اس دعوت سے کہ اسلام دشمنوں کو کوئی اپنے لشکر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمانوں کے ممالک میں حرمین کے اوپر حملہ کرنے کے لیے ان کو کوئی اپنی فوج تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہی لوگ جو احرام باندھ کر طواف کر رہے ہیں اور دل میں بغض رکھے ہوئے ہیں، حرمین کا بغض دل میں ہے. کس لیے؟ کہ یہ وہابیزم ہے. یہاں وہابیزم کیا ہے؟ خالص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا نام رکھا ہے وہابیزم. تو کہاں گئی وہ محبت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت کے دعوے ہیں، جو نعرے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرنا یا اپنی نصرت کرنا؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا رسول علیہ السلام کو، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کو کہہ دیجئے هذه سبیلی، یہ ہے میرا راستہ. ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلاتا ہوں. علی بصیرۃ، بصیرت پر چلتے ہوئے، بصیرت کے ساتھ. انا ومن اتبعنی، میں اور جو بھی میرا پیروکار ہے، میری اتباع کرتا ہے. نبی کی اتباع اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی علامت ہے. تو میری دعوت کیا ہے؟ میں جب نعرہ مارتا ہوں حب رسول کا، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جب ہم نعرہ مارتے ہیں، آپ دیکھیں آج مختلف لشکروں کی شکل میں پاکستان کے اندر جگہ جگہ لوگوں نے اس ملک کو یرغمال بنایا ہوا ہے، اس قوم کو یرغمال بنایا ہوا ہے، اس نام پر کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے نکلے ہیں.
حب نبی کے حب رسول کا نعرہ مار کر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے نکلے ہیں. اور وہ رسول جو کہتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی. اور یہاں تو جانے جا رہی ہیں، یہاں لوگوں کا مال ہڑپ کیا جا رہا ہے، جلایا جا رہا ہے. کسی یہودی کا مال ہے یہ. اور یہ ملک کس کا ہے؟ اسرائیل اسٹیٹ ہے. اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے، چلو ٹھیک ہے تمہارے دماغ میں آ گیا کہ ہم نے یہ طریقہ پکڑنا ہے، غلط ہو یا صحیح اس بحث کو چھوڑ دیں. لیکن اس سے بڑی جرأت دیکھیں کہ جو نہ مانے وہ بھی کافر والا حساب، جو ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ بھی نبی کا دشمن ہے. اور قیادتیں اعلان کر رہی ہیں کہ پاکستان کا سربراہ، پاکستان کی بڑی بڑی شخصیات کا نام لے کر کہ یہ لوگ اللہ کے نبی کے دشمنوں کے ساتھی ہیں، اور حتی تک اسلام سے خارج تک کے فتوے دے دی. اسلام سے خارج ایک ملک کا سربراہ، ایک بڑی شخصیت، فوج کا سربراہ، عدلیہ کا سربراہ. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ایک ملک ہے، اسلامی ریاست ہے، جو اس کا حکمران طبقہ ہے وہ اسرائیل سے آیا ہے، اس کے اوپر جس طرح مرضی آپ فتویٰ لگا دیں اور عوام الناس کو جیسے مرضی رگڑتے چلے جائیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر نصرت کرنی ہے تو اس کی دعوت کو پھیلائیے. اس کی تعلیمات کے تو دشمن خود بنے ہوئے ہیں. رسول علیہ السلام کی دعوت صرف لا الہ الا اللہ کا معنی کر دیں اسی جلسے کے اندر، اسی جلوس کے اندر، آپ کو کی کھال اتار دیں گے زندہ. یہی جو محمد رسول اللہ کی محبت کے دعوے دار ہیں، کھال اتار دیں گے آپ کی. کیا یہی وہ لوگ نہیں ہیں جو ایک دوسرے پر گستاخ رسول کے فتوے لگاتے ہیں، واجب القتل عقیدہ رکھتے ہیں؟ کتنی ایسی مساجد ہیں انہی میں سے ایک دوسرے کے اوپر حملے کرتے ہیں. آج ان کو کس چیز نے اکٹھا کیا ہے؟ اسلام نے. پہلے ان کی مسجدوں میں کیا تھا؟ اسلام نہیں تھا. اس منبر پر پہلے اسلام نہیں بیان ہوتا تھا، جہاں سے کفر کے فتوے جاری کرتے. اور آج ہر آدمی دوسرے کو کہہ رہا ہے بھول جائیں ان فتووں کو. آج ہم صرف جو ہے ایک مقصد کے لیے نکلے. مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت. اگر یہ نصرت کے لیے نکلے ہیں تو پورا پاکستان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، نعوذ باللہ. ایسے حالات میں یہ وہی آئیڈیالوجی ہے جس کی بنا پر ایسے لشکر نکلے ہیں جنہوں نے فوجوں کے اوپر، ملکوں کے اوپر مرتد ہونے کے فتوے لگائے. آپ کے سامنے لیبیا، ہنستا بستا ملک، ٹیونس، سیریا کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں آپ کہ سیریا میں خون کی نہریں بہہ رہی تھیں؟ بالکل پرامن لوگ تھے ان ملکوں کے اندر. ان ملکوں، حالانکہ سیریا کی گورنمنٹ، سیریا کا جو بادشاہ ہے بشار الاسد، اس کے بارے میں دوسری رائے ہی نہیں علماء کی کہ وہ زندیق ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں.
اس کے باوجود اس کا باپ بھی یہی تھا، اسی دین پر تھا، اس کے باوجود کسی امت کے بڑے علماء نے، اہل سنت کے علماء نے اس چیز کی اجازت نہیں دی کہ وہاں اسلام کے نام پر، جہاد کے نام پر گورنمنٹ کے خلاف نکلا جائے، کیونکہ جہاد کے اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ لیکن وہی ہوا، تنظیموں کی کوششیں جاری تھی 50-60 سالوں سے کہ اس ملک کو ہدف بنایا ہوا تھا، حتیٰ کہ ان کو ٹی وی مل گئے، ممبر مل گئے، وہاں سے لوگوں کو بھڑکایا، اور ایک چھوٹے سے گاؤں میں واقعہ رونما ہوا۔ چھوٹا سا گاؤں تھا، وہاں فوج اور عوام کے اندر جھڑپ ہوئی۔ فوج بشار الاسد کی تھی، عوام سیریا کی تھی۔ پھر اس جھڑپ نے ایک چنگاری کا کام کیا، حتیٰ آج آپ کے سامنے ہے سیریا۔ 2011 سے شروع ہوا، آج 2017 ہے، اور آج تک وہ شیاطین، وہ دجال آج تک یہی آرزویں لگا رہے ہیں، یہی وعدے کر رہے ہیں امت کے ساتھ کہ خلافت آئے گی، یہاں سے خلافت آئے گی، یہاں سے خلافت آئے گی۔ آپ کے ٹی ویوں پر بیٹھ کر لوگ یہی دلاسا دے رہے ہیں، خلافت آئے گی، لوگوں کی عزتیں لٹ گئی۔ جو امن کی نعمت سے نوازا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ چھن گیا۔ اور وہ ابھی تک نہ ان کا رومال میلا ہوا ہے، نہ کپڑا میلا ہوا ہے، جنہوں نے لوگوں کو نکلنے کی دعوتیں دی تھی۔ لیکن سارا ملک جو ہے راکھ بن چکا ہے، اور ان لوگوں کا کپڑا میلا تک نہیں ہوتا ہے۔ دعویٰ کیا ہوتا ہے، نعرہ کیا ہوتا ہے، اچھے اچھے نعرے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں، تاریخ پڑھیں، اپنی تاریخ دیکھ لیں، کوئی بھی حکومت آ جائے مسئلہ یہی رہتا ہے کہ انہوں نے قادیانیوں کی سپورٹ کر دی، انہوں نے پیسہ کھا لیا، انہوں نے یہ کر، کبھی دینی ایشو، کبھی مال کا ایشو، کبھی سیاسی ایشو۔ حضرات گرامی، یہ ساری افراتفری جو ہے اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا۔ اللہ کا دین ہمیں ہر مسئلے کا حل سکھاتا ہے، اور ہر مسئلے کا حل ہے۔ جو حکمران کر رہے ہیں، جو ظلم و ستم ہو، ناانصافی ہو، اسلام کی مخالفتیں ہوں، یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، احادیث میں درج ہیں۔ اور جو ہم کر رہے ہیں، اور جو ہمیں کرنا چاہیے تھا، جو نہیں کیا، وہ سب کچھ اور اس کا انجام ہر احادیث میں موجود ہے۔ اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ حضرات گرامی، ایک اسلامی ریاست اور وہاں کی حکومت، اس کے جو حقوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بتائے ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تمہارے مال اور جان سے بڑھ کر حقوق ہیں اس ریاست کے۔
اور جو ظلم و ستم ہے حکمرانوں کا اور جو ناانصافیاں ہیں ان کی، اس کے مقابلے میں ایک ہی بات فرمائی ہے۔ صحابہ کے ذہن میں آئی تھی الا ننازعهم افلا ننابذهم، ان کو ہم ان کے کرسی نہ کھینچ لیں، ان سے جھگڑا نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کرتے ہوئے فرمایا تسمع و تطیع، سنتے رہنا اور مانتے رہنا۔ کیا سنتے رہنا اور مانتے رہنا؟ السمع و طاعہ مشروط ہے، اس میں آپ کو غلام نہیں بنایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ مجبور کیا ہے، صرف آپ کو یہ بتایا ہے اگر کسی کی سننی ہے اور ماننی ہے، اگر کوئی آپ کا امیر ہے، وہ آپ کا حکمران ہے، اگر وہ غلط ہے، اگر وہ کسی غلط چیز کا حکم دیتا ہے تو آپ آزاد ہیں۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اگر اس نے کسی کفر کا حکم دے دیا ہے، شرک کا حکم دے دیا ہے، کسی گمراہی کا حکم دے دیا ہے، آپ آزاد ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے یہود کی سوچ پر نکل کھڑے ہوں، احتجاجات، باہر نکلنا، گورنمنٹ کے جو عیب ہیں، غلطیاں ہیں، ان کو اچھالنا، عوام الناس کو برین واش کرنا، بھرنا، چارج کرنا۔ یہ سب سے پہلے جو اس امت مسلمہ کے اندر جس شخص نے کیا تھا وہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، منافق، جس کے فتنے کی وجہ سے سیدنا عثمان خلیفہ راشد کی شہادت ہوئی تھی۔ آپ کہیں گے وہ تو خلیفہ راشد تھے اس لیے وہ غلط ہوا۔ حجاج بن یوسف جس کی تلوار سے صحابہ کرام نہ بچ سکے، ظالم تھا، اور اس کے پیچھے جو نماز پڑھنے والے تھے وہ صحابہ اور تابعین تھے۔ صحابہ اور تابعین کے اوپر ہر قسم کے فتنوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی اسلام کا منہج نہیں چھوڑا۔ آج یہاں جو ہے جماعتوں کا منہج چلتا ہے اسلامائزیشن کر کے، اور پھر اس کی سپورٹ ایسے کی جاتی ہے جیسے قرآن اترا ہی اس جماعت کے لیے۔ ایک مسلمان اس کی جو فضیلت ہے، ایک نیکی کرتا ہے 10 سے گنتی شروع ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ آپ فلاں جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، آپ کا تعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہے، مسلمان ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس اسلام پر جم کر رہنے کی تعلیم دی ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اس اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو دین بنائے گا ہرگز اس سے قبول نہیں ہوگا۔ اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ۔ یہ جو دھرنے ہیں، احتجاجات، چاہے آپ اس کو پرامن احتجاج کا نام دے لیں، چاہے ممبر پہ بہت پرامن خطبے کا نام دے لیں، اس کی تاریخ عبداللہ بن سبا سے پیچھے نہیں جاتی، اور اس کے اندر کبھی آپ کو صحابی، تابعی، امام، محدث کوئی نہیں ملے گا۔ لیکن یہ لوگوں کی ذہنیت گندی ہے جو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے جیسا بنا کر پیش کرتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن زبیر کو اپنے جیسا رنگ دے کر پیش کرتے ہیں، احمد بن حنبل اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو اپنے جیسا ایک خارجی ذہن کا بندہ بنا کر پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہی صحیح ہے۔ فتنے اس سے پہلے بڑے بڑے آئے ہیں۔ امت مسلمہ ایک قوم ہے اور اس کی قیادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکمرانوں کے بارے میں یہ بتایا
کہ نہ تو ایسے ایسے حکمران آئیں گے جو نہ ہدایت پر ہوں گے نہ اسلام کے طریقے پر ہوں گے، اس سے اوپر آپ کو اور کیا چاہیے؟ اور ان میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے دل شیاطین کے دل ہوں گے، دیکھنے میں صرف دھڑ ہے انسان کا، شیطان کا دل لگا ہوا ہے۔ ایک آدمی کے اندر شیطان کا دل فٹ ہے، کس چیز کی امید رکھتے ہیں آپ اس سے؟ اسلام کی، اس سے عدل و انصاف انسانیت کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ آپ اسلام اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، اس کے باوجود آپ صحابہ سے اوپر نہیں۔ صحابہ کو یہ حکم دیا ہے اسمع واطع، ان کے ہوتے ہوئے اپنا کوئی امیر بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ صحابہ سے اوپر کوئی ہے؟ صحابہ بن جاتے امیر۔ فتنہ عروج پر تھا، قتل و غارت ہو رہی تھی مسلمانوں کے آپس میں، صحابہ ایک جماعت بنا لیتے، صحابہ و تابعین، جماعت صحابہ و تابعین، جو بھی فتنے سے بچنا چاہتا ہماری جماعت میں آ جاؤ۔ امیر عبداللہ بن عمر، چلو جی، کیوں نہیں بنائی انہوں نے جماعت؟ جبکہ عین موقع تھا ہمارے ذہن کے مطابق، فتنے عروج پر تھے۔ حجاج بن یوسف اور قتل و غارت چل رہی ہے، شامی لشکر کہیں یہ دوسرے لشکر آپس میں لڑ رہے ہیں اور لوگوں کو کھینچ رہے ہیں، لڑو ہمارے ساتھ، چلو لڑائیوں میں شریک ہو۔ اور صحابہ سب کو منع کرتے تھے مت شریک ہونا، چاہے سرکاری لشکر ہے چاہے دوسرا باہر کا لشکر، سارے مسلمانوں کے لشکر ہیں، قطعاً یہ جہاد نہیں ہے۔ تو عین موقع تھا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مدینہ میں ایک جماعت بنا لیتے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، وہاں عبداللہ بن عباس تھے، شام میں بھی صحابہ رہتے تھے، صحابہ کے علاوہ تابعین جو ان کے شاگرد خاص ہیں وہ بے شمار تھے، اور تابعین کے علاوہ جو عام لوگ تھے جن کو حق چاہیے تھا، جن کی رہنمائی ضروری تھی، صحابہ ان کے رہنمائی کے لیے ایک جماعت بنا لیتے۔ جماعتوں کے موقف کو اسلام کا نام دینا یہ اس دور کا فتنہ ہے بہت بڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا فلاں جماعت فلاں جماعت، کہا سب کے سب جہنم میں جائیں گے الا واحدہ، ایک کے علاوہ۔ اس کی تعریف کیا فرمائیے؟ جو مدینہ میں ہوں گے، جو شام میں ہوں گے، جو کراچی میں ہوں گے، فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے۔ ہم سے بڑھ کر نہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محب ہے نہ متبع ہے۔ اور ان صحابہ نے ہر قسم کا فتنہ دیکھا ہے اپنی آنکھ سے اور اب برداشت کیا، جھیلا ہے۔ اسی لیے ان صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے امام بنایا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ان کی طرح ایمان لے آؤ تو پھر تم ہدایت پر ہو۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر ان لوگوں نے یا تم لوگوں نے، ان لوگوں نے جو ایمان کے دعوے کرتے ہیں، صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور اپنا راستہ بنا لیا ہے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، ہدایت سے دور ہے۔ ہدایت کی گارنٹی علامت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ، مسلک۔ تو جس روش پر ہم نکل کھڑے ہوئے ہیں، یہ روش نہ صحابہ کی ہے نہ اہل سنت کا منہج ہے۔ آج کئی لوگ تو علل اعلان ٹکرانے کی دعوت دے رہے ہیں، علل اعلان افواج کو پکار رہے ہیں کہ بغاوت کرو، اور کئی لوگ حاجی بن کر منبر پر بیٹھے ہیں، نہیں ہم تو پرامن دعوت دے رہے ہیں، پرامن، چنگاری لگا رہے ہیں، ہاتھ سے ماچس کو جلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم تو پرامن ہیں، یوں لگ کر کے آگ لگا دیتے ہیں۔ اس احتجاج چاہے آپ کا پرامن ہو یا پر تشدد ہو، سب اس میں برابر کے شریک ہیں، اس فساد میں، اس تخریب کاری میں سب برابر کے شریک ہیں۔ اور حوض کوثر پر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، سب کی حوض کوثر پر سب کی ملاقات ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو لعنت کی ہے اس شخص پر، لعن اللہ من آوى محدثا، اس شخص پر اللہ کی لعنت
جس نے ایسے شخص کو پناہ دی، سپورٹ کیا جس نے دین کے اندر نئی چیز ایجاد کی، اپنا طریقہ ایجاد کیا، اور حوض کوثر سے دھکے دے کر، دھتکار کر، ڈانٹ کر، جھڑک کر دور کیا جائے گا، سحقن سحقن، ان کو دور کرو، کیونکہ انہوں نے میرے بعد اپنے اپنے طریقے نکال لیے تھے۔ کس نام پر؟ جمہوریت کے نام پر، لبرلزم کے نام پر، دین کے نام پر ہیرو بنتے کہ لبرل، سیکولر، جمہوری، ان سے ہم لڑ رہے ہیں، سارے ایک ہی ناؤ کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، سب ایک ہی ہیں۔ اسلام کا نام لینے والے بھی اسی لشکر سے تعلق رکھتے ہیں جو مسلمانوں کے ملکوں میں تخریب کاری کر رہے ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو اپنا دین سمجھتا ہے، مسلک سمجھتا ہے، وہی حق پر ہے۔ اور صحابہ کی سیرت پڑھ لیں، ائمہ اہل سنت کا مسلک پڑھ لیں، کہیں آپ کو یہ اس دعوت جو آج دعوت دی جا رہی ہے اس کی بو تک نہیں آئے گی۔ آپ فتنے بڑے بڑے آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، صحابہ کا منہج، ائمہ کرام کا مسلک اس بات کی پر دلیل ہے کہ ایسے فتنے جب مسلمانوں میں فتنہ کھڑا ہو جائے تو آپ اس فتنے کی سپورٹ میں زبان بھی استعمال کریں گے تو تلوار جیسا کام کرے گی۔ اور خاص طور پر جب کسی اسٹیٹ کے خلاف، اسٹیٹ اور حکمرانوں کو ٹارگٹ کیا جائے کفر کے فتوے اور غداری کے فتوے، تو سمجھ لو سازش واضح ہو چکی ہے، سازش واضح ہو چکی ہے۔ اس کے باوجود نہیں سمجھیں گے، جواب دینا ہے، سب نے دینا ہے۔ قوم فرعون کا یہی جرم تھا، قوم فرعون کا یہی جرم تھا، ان کا کوئی عذر نہیں چلے گا فرعون نے ہمیں دبا کر رکھا، بلکہ وہ دب گئے، وہ مانتے تھے گمراہی کے، گمراہ لیڈروں کے پیچھے چلتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ خطرناک اس امت کے لیے وہ ائمہ ہیں جو گمراہ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو فتنے کے اندر جا کر، فتنہ جب برپا ہو، جا کر اس کی تعداد میں کثرت کا سبب بنتے ہیں۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم، فرشتے ان کو پٹائی کریں گے موت روح قبض کرتے وقت کہ تم کہاں سے نکلے ہو، تمہارا یہاں کیا کام ہے، اس چوک پر یہاں سے تمہاری لاش اٹھائی جا رہی ہے، پھر کہتے شہید ہو گئے۔ ائمہ کرام کے فتوے جو ان دھرنوں میں، ان احتجاجوں میں جو مارے جاتے ہیں، قطعاً شہید نہیں ہیں، لیکن نعرے تو اسلام کے ہوتے ہیں، نعرہ مارنے سے شہادت نہیں ملتی۔ راستہ آپ نے دلی کا پکڑا ہوا اور کہہ رہے اسلام آباد چلا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں گمراہی کے راستوں سے محفوظ رکھے، اور ان جتنے بھی فتنے کے داعی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ملک کو اور قوم کو محفوظ رکھے۔ اور ایک ہی راستہ بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حکمرانوں کا فتنہ جب بیان کیا تو اس کے بعد ان لوگوں کا فتنہ بیان کیا جو اسٹیٹ کے اندر عوام کو اسٹیٹ کے خلاف کرتے ہیں، اسٹیٹ سے الگ کرتے ہیں، اسٹیٹ اور عوام کے درمیان ایک خلیج قائم کرتے ہیں۔ فرمایا دعات علی ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں پر کھڑے دعوت دے رہے ہیں، جو بھی قریب جائے گا جہنم میں اٹھا کر پھینکیں گے۔ صحابہ نے پوچھا ان کی نشانی، فرمایا ہم میں سے ہمارا ہی انداز بیان، ہماری ہی زبان بولتے ہیں۔ پھر حل کیا ہے؟ فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، متفق علیہ حدیث ہے کہ مسلمانوں کی جماعت اور ان کے حکمران کو لازم پکڑ لو اگر ان سے بچنا ہے۔ اور یہ تو آپ کو ان کے خلاف بھڑکا رہے ہیں، ان سے بچنے کا حل یہ بتایا کہ آپ مسلمانوں کی جماعت اور ان کے حکمران کو لازم پکڑ لو۔ اور اگر سمجھتے ہو کہ نہ جماعت ہے نہ حکمران ہے، جس طرح بعض بدعتی گمراہ لوگ کہتے ہیں یہ خلافت ہی نہیں ہے، یہ اسلامی ریاست ہی نہیں ہے، یہ وہ حکمران ہی نہیں ہے جن کی اطاعت کرنی چاہیے، اس پر بحث کسی اور وقت۔ لیکن ان کے لیے پھر جواب یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، فاعتزل تلک الفرق کلھا، پھر سب کی سب جماعتوں کو چھوڑ کر الگ ہو جاؤ، پھر بھی کسی صورت کسی جماعت کے ساتھ ملنے کی اجازت نہیں۔
یا تو اسٹیٹ کے ساتھ رہیں، حکمران کے ساتھ، یا پھر الگ تھلگ ہو جائیں۔ ان جماعتوں کی کوئی گنجائش نہیں، ان جماعتوں کی سپورٹ، ان کی محبت، ان کی تائید کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، ورنہ آپ ان کے شریک ہیں۔ پھر فرمایا کب تک کریں؟ آپ کئی لوگ سوال کرتے پھر کب تک ایسے حالات میں؟ فرمایا حتی یدرکک الموت وانت علی ذلک، حتیٰ کہ تجھے موت آ جائے اسی حالت میں۔ صبر، اسی حالت میں صبر کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ایسی ریاست میں رہتے ہیں جہاں نہ وہ اسلامی ریاست ہے، نہ اس کی وہاں کے حکمران کی اطاعت جائز ہے، اگرچہ یہ بھی خوارج کی سوچ ہے ان اسلامی ریاستوں کے بارے میں، پھر بھی اگر جو لوگ اس سوچ کے مالک ہیں ان کے لیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ پاکستان اسلامی ریاست نہیں ہے، پاکستان کے حکمران یہودی ہیں، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیوں نہیں مانتے؟ آپ کا حکم ہے پھر سب جماعتوں کو چھوڑ کر الگ تھلگ ہو جاؤ، حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے اسی حالت میں۔ اسٹیٹ اور حکمران کے علاوہ کوئی جماعت نہیں ہے تمہاری۔ ہاں، عقیدہ صحابہ کرام، سارا ملک، ساری دنیا اکیلا چھوڑ دے، صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلک کو چھوڑ کر لوگوں کے ساتھ ملنا قطعاً جائز نہیں۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین اللهم احفظنا من فی اوطاننا۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کے اندر جتنے بھی فتنے ہیں ان کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ ہمارے حکمرانوں کی اصلاح کر کے ان کی مدد فرما، جو ان کے اندر خامیاں ہیں، جو لا علمیہ یا جہالتیں ہیں، یا اللہ ان کو دور فرما، ان کو بہترین مشیر عطا فرما اور ان کی سپورٹ فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کا جو سربراہ ہے عمران خان، یا فوج کا سربراہ ہے جنرل باجوہ، یا عدلیہ کا سربراہ ہے چیف جسٹس، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کے اگر کوئی غلطیاں ہیں ان کی اصلاح فرما، ان کی مدد فرما۔ یہ ایک امت کے ایک حصے کی قیادت کر رہے ہیں، یا اللہ یہ عام شخص نہیں ہیں، عام لوگ نہیں ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما، ان کے خلاف جتنے بھی فتنے ہیں ان کو نیست و نابود فرما، اور پوری قوم کو اتحاد کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہر جمعے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، انہوں نے خوشخبری دی ہے کہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ان کا کینسر میں کافی فرق آ گیا ہے، تو ان کے لیے مزید آپ دعا کریں۔ دعائیں بڑی طاقت رکھتی ہیں، دعا دوائی سے بھی زیادہ سبب ہے شفا کا، عین سبب ہے، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ان کے لیے بھی دعا کریں، اور اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے بھی، اور اپنے ملک اور ملک کی عوام اور ملک کے سربراہان کے لیے بھی دعا کریں، مخلص ہو کر دعا کریں۔ یہ اہل سنت کی علامت ہے کہ وہ اپنے سربراہوں کے لیے، حکمرانوں کے لیے مخلص ہو کر دعا کرتا ہے، اور جو حکمرانوں کو گالی گلوچ اور برا بھلا کہتا ہے علی الاعلان، یہ بدعتی کی علامت ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔